چار امام کے راستے پہ چلنا کیسا ہے؟ دیکھیے چار امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چار امام ہیں۔ ہمارا موقف ان اماموں کے بارے میں کیا ہے؟ بہت سارے امام ہوئے، صرف چار امام نہیں ہوئے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، ہے نا، اور اسی طریقے سے جو ہے تابعین میں امام اوزاعی ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے ائمہ ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی سارے امام ہیں نا، اللہ کی ان پر رحمت ہو، اللہ ان سے راضی ہو، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ بڑے علماء میں سے تھے۔ اب یہ ہے کہ بھئی علماء کی باتیں کبھی کبھی آپس میں ٹکراتی، ایک امام ایک بات کہہ رہے، دوسرے امام دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو موجودہ عالم ہیں، جو زندہ عالم ہیں ابھی، ان کا کام کیا ہے کہ جو علماء کی باتیں الگ الگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی، ان علماء کی باتوں میں ان کی دلیل پہ غور فکر کرنے کے بعد میں وہ امام کی بات لیں جو قرآن حدیث کے زیادہ مطابق ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، تو امام صاحب نے جو بھی رہنمائی کرے بس ہم کو اس کے مطابق چلنا ہے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، غلط ہے، اس کے اوپر دلیل ہے نہیں ہے، جو بھی ہے امام صاحب نے بولے ہم کو چلنا ہے۔ لیکن ایک طریقہ کیا ہے، الگ الگ امام گزرے، سارے اماموں کی عزت، ان میں سے جس کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ بات لینا ہے، جس کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ کلیئر ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ کو اپنا آئیڈیل بنانا کیسا ہے؟ دیکھیے سعودی عرب کا بادشاہ ہو یا مسلمانوں کا اور کوئی بادشاہ ہو، آج حکومت سلطنت سعودی عرب میں ہے، ایک زمانے میں سعودی عرب ترکی کے ماتحتی میں تھا، ترک افواج کے قبضے میں تھا۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک انسان کسی ملک میں رہ رہا ہے جہاں پہ بادشاہت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کے تعلق سے کچھ تعلیم دی ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ ہماری بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ آپ نے کہا میرے بعد میں ایسے بادشاہ آئیں گے بعض مرتبہ کہ جو ان کے جسم انسانی ہوں گے لیکن ان کے دل گویا شیطان کے دل ہوں گے، اندر سے وہ پورے شیطان ہوں گے، بہت گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اور لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کریں گے۔ بعض لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہاری پیٹھ پہ ماریں گے اور تمہارا مال چھین لیں گے۔ تو ان صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں تلوار لے کے ان سے لڑوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تب بھی ان کی بات سننا اور ان کی بات ماننا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا جو حق ہے اللہ سے وصول کرنا۔ اللہ ان سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھے گا اور تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھے گا۔ تو جو بھی بادشاہ ہیں، مسلمان بادشاہ، ان کے بارے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے؟ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، بادشاہ کو گالیاں دینا، بادشاہ کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ ایک انسان کا باپ بہت برا ہو، شراب پی کے آتا، گھر میں جھگڑا کرتا، تو بیٹے کا کیا فرض ہے؟ بیٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ باپ کو گالیاں دے باہر نکل کے، یا باپ کے خلاف ڈنڈا اٹھائے۔ یا اسلامی تعلیم کیا ہے؟ صبر کرے، باپ کو سمجھائے، اور اگر باپ کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو صبر کے ساتھ میں رہے، اللہ قیامت کے دن اس کو بدلہ دے گا۔ تو بادشاہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ بادشاہ کے خلاف بری بری باتیں کرنا، بادشاہ کے خلاف میں جو ہے ایک ملک کے خلاف پورا تحریک چلانا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بولے وہاں پہ انہوں نے سینما گھر کھولے، وہاں پہ فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، اچھا، اور یہ جو باقی گھروں کے اندر ٹی وی ہے اور بہت سارے لوگ جو موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان سب کے خلاف بھی تحریک چلنی چاہیے۔ ایک گناہ ہے، جو سمجھا سکتا ہے وہ سمجھائے، اللہ سے ان کے حق میں دعا کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو نیکی کے راستے پہ لائے۔ ایک انسان گناہوں کو دیکھ رہا ہے، اچھائیوں کو نہیں دیکھ رہا۔ ساری دنیا کے اندر قرآن کے نسخے عام کیے، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، جگہ جگہ مساجد تعمیر کی، دعات کو بھیجا، کئی لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنی زبان بند رکھیں۔ بھئی ہمارے بولنے سے سعودی عرب کا بادشاہ صحیح کام کرے گا، یا ہم نہیں بول رہے تو وہ غلط کام کر رہا ہے، ایسا ہے نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں مسلمان ملکوں کے بادشاہ ہیں، ہم اللہ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، ان کی جو نیکیاں اللہ قبول کرے، ان کی جو برائیاں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے، اللہ ان کو معاف کرے، اور اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ صحیح راستے پہ آئے، مکمل اسلام پہ آئے اور اسلام کو نافذ کریں۔ یہ کام ہم کو کرنا چاہیے۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے کوئی حدیث؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں، اور یہ سب حدیثیں مل کر صحیح یا حسن ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں فی نفسی ضعف ہوتا ہے
لیکن چند حدیثیں اسی مضمون کی آ جائیں تو وہ مل کر حسن یا صحیح ہو جاتی ہیں۔ اور جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا کہ نماز کے اندر ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے، کہ وہ اس طرح سے رزق اور سائد پہ رکھنا چاہیے، اس کیفیت میں انسان ہاتھ باندھے تو وہ سینے پر آتے، ناف کے نیچے وہ ہاتھ کبھی نہیں آتے۔ تو صحیح حدیث کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ترغیب ہے، اور جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر کوئی امام ہے یا مجبوری میں کسی کو امام بنایا گیا اور اس نے داڑھی کاٹی ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ داڑھی کاٹنا گناہ ہے، داڑھی باقی رکھنا چاہیے، داڑھی کاٹنا نہیں چاہیے۔ جو داڑھی کاٹتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ تو اگر امام ہیں تو امام کی تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بڑی داڑھی رکھے، وہ داڑھی کو نہ کاٹے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پیچھے جو مقتدی ہے وہ بھی داڑھی کاٹنے والے ہیں۔ اب اگر وہ بھی داڑھی کاٹنے والے ہیں تو امام بھی داڑھی کاٹنے والا ہے، تو پھر ان کو اعتراض کا کیا حق ہے نا؟ تو یہ ہے کہ بھئی امام کو زیادہ دین پہ چلنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر زیادہ چلنا چاہیے۔ لیکن جیسے آج کل کے حالات ہیں، جیسا ماحول ہیں، اس اعتبار سے اگر کوئی شخص داڑھی کٹا ہوا بھی ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ اس میں طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سے ملیں اور اس سے کہیں کہ بھئی امام صاحب یہ گناہ ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا بھی کریں، لیکن نماز ہو جائے گی۔ نماز کے اندر کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ کیا غلط عقیدے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا پھر غلط طریقے سے پڑھانے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک غلط عقیدہ، دوسرے ہیں غلط طریقے سے پڑھانا۔ غلط عقیدہ مثال کے طور پر امام یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، اللہ کے نبی کو بھی علم غیب ہے، وہ قبر والوں سے مانگنا صحیح سمجھتا ہے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے صلاۃ غوثیہ پڑھتا ہے، عبد القادر جیلانی سے یا غوث المدد کا نعرہ لگاتا ہے، یا رسول اللہ مدد لگاتا ہے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے نماز پڑھی اس کو نماز دہرانی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرو گے آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو مشرک کا اپنا عمل برباد ہوتا ہے، دوسرے کا عمل اس کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہوتا ہے کہ امام سنت کے خلاف نماز پڑھا رہا ہے، رفع دین کرنا سنت ہے وہ رفع دین نہیں کرتا، سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، وہ جلسہ استراحت سنت ہے وہ جلسہ استراحت نہیں کرتا۔ تو فتنے کے زمانے میں جب اکثر و بیشتر لوگ سنت سے دور ہے، بدعت کے اوپر عمل پیرا ہے، اور مجبوری کے اندر آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو آپ کی نماز ہو جاتی۔ ایک آدمی کہیں سفر میں گیا، وہاں پہ ساری ایسی مسجدیں، اب اگر وہ یہ تلاش کرے گا کہ بھئی واقعی سنت کے مطابق نماز کا ہوتی تو اس کی نماز ہی چلی جائے گی۔ تو وہ وہاں جائے، وہ جماعت میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھے، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے اور اس کی نماز صحیح ہوگی، اور امام نماز کے اندر جو چیزیں چھوڑ رہا ہے اللہ اس سے اس کا حساب لے گا۔ اگلا سوال ہے کہ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث ہی کیوں کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتے؟ یہ سب جماعتیں کیوں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن میں مسلمان کہا ہے؟ اگر کوئی شخص اہل حدیث ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ مسلمان رہے گا کہ کرسچن رہے گا؟ ایک آدمی بولے میں اہل حدیث ہوں، اچھا تو آپ ہندو والے اہل حدیث ہیں، یا آپ سکھ اہل حدیث ہیں، یا آپ یہودی اہل حدیث ہیں، کون سے اہل حدیث ہیں آپ؟ جب ایک انسان اپنا تعارف اس اعتبار سے کرائے کہ میں اہل حدیث ہوں، اس میں انکلوڈ ہوتی ہے یہ بات کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے بعد ہی اہل حدیث ہونے کا نمبر آتا ہے نا۔ جبکہ ایک آدمی بول رہا میں مسلمان ہوں، تو اب مسلمان ہونے کے بعد میں ہو سکتا ہے وہ شیعہ ہو سکتا ہے وہ سنی ہو سکتا ہے وہ بریلوی ہو سکتا ہے وہ دیوبندی ہو سکتا ہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ بہت غلط فکر ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا چاہیے اور مسلمان کے علاوہ کوئی اور تعارف نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو یہودی، نصارہ، صابی اور ایمان والے ہیں، تو جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے تو وہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ان کی پکڑ نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو یہودی یا صابی کیوں کہتے ہیں، اس بات کی دعوت دی کہ اللہ اس کے رسول کو مانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار اور مہاجر تھے کیا نہیں تھے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو انصاری یا تم اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہہ رہے؟ اللہ نے تو ہمارا نام صرف مسلمان رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہے۔ جب صحابہ کا زمانہ گیا تو صحابہ کا زمانہ جانے کے بعد میں
لوگ یعنی جو ہے علمی اعتبار سے بڑھ گئے. علمی اعتبار سے ایک طبقہ علماء کے اندر یہ تھا جن کو کہا جاتا اہل الرائے. ان کے سرخیل ان کے بڑے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک طبقہ کہا جاتا تھا اصحاب الحدیث، اہل الحدیث. تو امام بخاری، امام مسلم، دوسرے جو محدثین ہیں وہ اپنی کتابوں میں درج کرتے کہ ہمارے یہاں اہل حدیث کا یہ مذہب ہے، اہل حدیث کا یہ مسلک ہے. تو امت میں 1400 سال میں چونکہ علم تھا کسی نہ کسی درجے میں، آج کا دور جہالت کا دور ہے. تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ارے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہیے، آپ اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اہل حدیث کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اعتراض کیا گیا کہ بھئی حنفیت میں یہ مسئلے غلط ہے، لیکن کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اپنے آپ کو حنفی کہنا غلط ہے. تو جو آدمی یہ کہہ رہا کہ فرقے کا کو بنا رہے، اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہیے، اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، وہ گویا اس بات کا اعتراف کر رہا ہے اور اس بات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مسلمان الگ ہوتے اور اہل حدیث اور حنفی شافعی الگ ہوتے. جب اہل حدیث کہنا غلط ہے تو حنفی شافعی کہنا بھی غلط ہے نا. تو ایک آدمی کیا کر رہا ہے؟ تکفیر کر رہا ہے. وہ بول رہا میں مسلمان ہوں اور یہ جو حنفی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے. یہ کتنا برا عقیدہ ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی کہہ رہا میں حنفی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. مسلمان ہونے کے بعد میں وہ اپنا تعارف دے رہا ہے کہ بھئی میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. ایک آدمی کہہ رہا میں اہل حدیث ہوں، تو اہل حدیث ہونے کے بعد میں اپنا تعارف دے رہا کہ میں مسلمان ہوں، بعد میں اہل حدیث بھی ہوں. تو وہ اپنا تعارف دے رہا کہ میرا سوچنے کا انداز کیا ہے، میرا دین کو لینے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو چھپانا نہیں چاہیے. جو حنفی ہے اس نے بولنا چاہیے میں حنفی ہوں، جو اہل حدیث ہے اس نے بولنا چاہیے میں اہل حدیث ہوں. اگر ایک آدمی اپنا تعارف کرے میں مولانا عبدالعلام ہوں، ارے مولانا کیسا بول رہے ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں. مولانا ہمارا تعارف ہے کہ بھئی انہوں نے مدرسے میں عالمیت کرے، ہے نا، یہ کوئی غلط بات ہے. ایک آدمی بولے میرا نام حافظ عبداللہ ہے یا حافظ عبدالرحیم ہے، حافظ عبدالرحمن ہے. حافظ صاحب بولے اپنے کو صرف مسلمان بولنا چاہیے، ایسا کیسا بولے؟ ایک آدمی کے پاس آپ سفر کے اندر ملے یا آپ کوئی دوسرے ملک میں گئے، اللہ نے آپ کو دبئی پہنچایا، اب وہاں پہ بہت شان سے آپ کا بڑا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بزنس ہے. اب ایک آدمی آپ کی دکان میں، آپ کی شاپ میں آیا، اچھا آپ کا چہرہ نقوش ایسا بالکل لگ رہے، کہاں کے آپ؟ وہ انڈیا کے. اچھا انڈیا میں کیا کہ ہم بھی انڈیا کے، ہم مہاراشٹر کے ہیں. اچھا آپ کہاں گئے؟ نہیں میں صرف انڈین ہوں. ارے بھائی انڈین ہیں لیکن انڈیا میں کہاں کے ہیں؟ نہیں اپن انڈیا کے، مہاراشٹر کے ہے، گجرات کے، کرناٹکا کے ہے نا، بمبئی کے ہے، پونا کے، دلی کے، اپن صرف انڈین ہیں، اپنا نام صرف انڈین ہے. پاگل آدمی ہے. تو کیا مہاراشٹر والا کیا انڈیا میں نہیں رہتا؟ بمبئی والا کہیں باہر رہتا؟ تو ہم کیا ہے؟ ہم صرف مسلمان ہیں. مسلمان ہے لیکن پھر اب آگے کیا؟ آگے کچھ نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں. یہ جہالت کی بات ہے. اگلا شیخ اس میں 2 سوالات ہیں جی. تابعین اور تبع تابعین کسے کہتے ہیں؟ اور اس میں دوسرا سوال ہے کہ جلسہ استراحت کس کو کہتے ہیں؟ تابعین اور تبع تابعین جو ہے، تابعی کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی اور ان کے نقش قدم پہ چلے، صحابہ کے طریقے پہ چلے. صحابی تو ہر مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا. تابعین کے اندر جیسے مثال کے طور پہ حجاج بن یوسف ہے، بہت ظالم آدمی تھا، بہت سے صحابہ کا بھی اس نے خون بہایا، لیکن اس کو تابعی بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. کیوں؟ صحابہ کے طریقے پہ نہیں تھا، صحابہ کی اتباع اس نے نہیں کی. تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا اور ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی پیروی کی، وہ تبع تابعین ہیں. دوسرا سوال کیا ہے اس میں؟ جلسہ استراحت کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری رکعت میں جب آپ امام دونوں سجدے کرتا ہے، اس کے بعد امام اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اٹھیں، ڈائریکٹ نہ اٹھیں. جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر عمر میں دیکھا، مالک ابن حویرث سے دوسرے صحابہ ہیں، تو انہوں نے یہی طریقہ اللہ کے نبی کی نماز کا ذکر کیا ہے کہ آپ بیٹھتے تھے، بیٹھ کے پھر اٹھتے تھے. تو اصل چیز یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا جو بھی فعل ہے وہ دین ہے، اللہ یہ کہ اللہ کے نبی خود صراحت کریں کہ یہ الگ مسئلہ ہے. تو جلسہ استراحت سنت ہے، کرنا چاہیے، اس کا ثواب ہے. اگلا شیخ کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کیا دلیلیں دی جائیں؟ بہت سارے دلیل ہیں. علماء کی کتابیں پڑھنا چاہیے، علماء کی دروس سننا چاہیے. شیخ ابو زید ضمیر بہت بڑے عالم دین ہیں، ہمارے یہاں آ چکے ہیں. ان کے درس بالکل عام فہم رہتے، یہ کوئی بھی مسئلہ ہے نا ایک دم وضاحت کے ساتھ سمجھاتے.
تو سب سے پہلے تو ہم نے خود سمجھنا کہ علم غیب اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں۔ اگر کسی انسان کو سمجھانے میں خیر ہے، ہمارے گھر کا کوئی فرد ہے، ہمارا کوئی بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اور وہ سمجھانے سے سمجھ جائے گا، اس کو سمجھانا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے کہ کوئی بہت جھگڑالو قسم کا، ضدی قسم کا آدمی ہے اور وہ اس کو فتنے کا ذریعہ بنائے گا، تو اس کو بجائے سمجھانے کے اس کو کسی عالم کی طرف رہبری کر دینا چاہیے کہ آپ فلاں عالم سے پوچھ لیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ابھی اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ کو سمجھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، بعض لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی ان کو پہچانیں گے، فرشتے ان کو دھکیلیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو آنے دو، میرے امتی ہے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد میں کیا کیا کیا۔ تو فرشتے کیا بولیں گے؟ آپ کو نہیں معلوم۔ حالانکہ بعض لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا، تو جس کو علم غیب تھا اس کو کیسا نہیں معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا گیا، آپ نے لقمہ منہ میں ڈال لیا تھا، آپ کے صحابی نے کھا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر آپ کو علم غیب تھا تو آپ کو بتانا چاہیے تھا اس میں زہر ہے، تم مت کھاؤ کر کے۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اللہ کے نبی کو علم غیب ماننا کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے شیخ کہ جیسے کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ اور پیر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جہنم پر اپنا پیر رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، تو اس بارے میں وضاحت کریں۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پیر ہیں، لیکن جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، انسانوں جیسے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی جیسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، کیا اس کی شان ہوگی؟ قیامت کے دن اگر ایمان کی حالت میں گئے تو اللہ کا دیدار ہوگا، سب کو ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہم مانتے ہیں۔ اللہ ایک چیز اپنے بارے میں بتا رہا اور ہم نہ مانیں تو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم اس کو اپنے جیسا مانیں تو بھی غلط ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند اور برتر ہے، تو اللہ کی جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو صفات ہم مانتے ہیں اللہ کے حق میں کیسی ہے اللہ کو معلوم۔ ہم قیامت کے دن جب اللہ کو دیکھ لیں گے ہم کو معلوم ہو جائے گا کیسا ہے اللہ، لیکن ہم ابھی دنیا میں اس کو نہیں بتا سکتے، وہ کسی کے مشابہ نہیں، کسی کے جیسا نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ وحدت الوجود، وحدت الشہود اور ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کیا کہیں؟ بہت باریک چیزیں ہیں، یہ ہمارے عام بچوں کے لیے مناسب نہیں ہیں، تو اس طرح کی جو اصطلاحات استعمال کریں ان سے بچنا چاہیے، وہ گمراہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے بہت سے عقیدے کفریہ ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کا گمراہ ہونا، ایک ہوتا ہے انسان کے عقیدے میں کفر ہونا۔ ہم کافر نہیں بولتے کیونکہ جاہل آدمی تھے، ہو سکتا ہے کسی نے ان کو سمجھایا نہ ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بہت سے عقیدے کفریہ ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے، ان کا کوئی بھی درس لیکچر نہیں سننا چاہیے، اور جو سنتے ہیں ان کو بھی منع کرنا چاہیے۔ بہت اچھا بولتے تھے، ان کا بولنے کا اسٹائل بہت اچھا تھا اور بولنے کی صلاحیت بہت اچھی تھی، لیکن بہت ساری باتوں کے اعتبار سے وہ گمراہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میرے خیال میں کافی سوال جواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس جمع ہونے کو اور جڑنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آئندہ بھی آئیے، مزہ آئے نہ آئے، ہم مزے کے لیے بیٹھتے کہ دین کی مجلس میں کس لیے بیٹھتے؟ اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا۔ اللہ کی نبی کی حدیث ہے ہم القوم لا یشقی جلیسہم، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اگر ایک آدمی کسی اور مقصد سے آ کے بھی یہاں بیٹھ جائے نا، اللہ اس کی بھی مغفرت کرے گا۔ تو بیٹھیں، خوب تیاری کریں، پڑھیں لکھیں اور علم حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے اور جڑنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔